اگر تم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو ان کے بپرے ہوئے جذبوں کو زنجیریں پہنا دو، ان کے آتش فشاں ولولوں کو مقید کر لو، ان کے بے خوف آنکھوں میں موت کا خوف اتار دو، ان کے دلوں سے تمنا شہادت کو مٹا دو، ان کے بے خوف آنکھوں میں موت کا خوف اتار دو، ان کے ہاتھوں سے شمشیر چھڑا کر طبلہ اور سارنگی پکڑا دو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے انگریزوں نے بستیوں سے علماء کا وجود ختم کر دیا۔ کئی ملوں میں تلاش کے بعد بھی ابتدائی قاعدہ پڑھانے والا کوئی مدرس نظر نہ آتا تھا۔ علماء کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا، گھر اجڑ گئے، بستیاں بے آباد ہو گئے، خانقاہ اللہ کی صداؤں کو ترسنے لگے۔ چنانچہ اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے، اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے، سرزمین ہندوستان کو فرنگی کی نجس قدموں سے پاک کرنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے نڈر مجاہدوں نے دیوبند کی چھوٹی سی چھت والی مسجد کے صحن میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر علوم نبوت کی تقسیم کا آغاز کیا۔ انار کے درخت کے نیچے پڑھنے والا بھی محمود ہے اور پڑھانے والا بھی محمود ہے۔ اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والے فقیر جس دھرتی پہ بیٹھے انقلاب بپا کرتے گئے، اس مظلوم دھرتی نے ایسے سرپروشوں کو جنم دیا جنہوں نے تختدار پر لٹکنا کو قبول کر لیا، خنزیروں کی کالوں میں لپٹ کر جلنا تو قبول کر لیا، درختوں کی شاخوں پر لٹک کر موت کو اپنے سینے سے لگا لینا تو قبول کر لیا، توپوں کے منہ کے آگے اپنے جسموں کی پرخچے اڑا دینا تو قبول کر لیا، لیکن سرزمین ہندوستان کو کائنات کی ان فرعونوں سے پاک کر کے بزبان حال یہ اعلان کر دیا، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو سینے دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کا اعتراف بیگانوں نے بھی کیا ہے۔ ان بریاں نشین علماء کی جرت کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر، استقلال کو دیکھ کر لندن کے ایک انگریز کو بھی کہنا پڑا، میں نے محمود الحسن کو دیکھا ہے، میں نے حسین احمد مدنی کو دیکھا ہے، میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے، میں نے احمد علی لاہوری کو دیکھا ہے۔ میں ان علماء کو اتنی مشقتیں دیتا تھا کہ ایک عالم پر 3 من گندم پسواتا تھا۔ ارے اتنی مشقتوں کی وجہ سے، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تڑپ کر مر جاتے تھے۔ ان کی اس استقلال کو دیکھ کر شاعر بھی تڑپ کر کہہ اٹھتا ہے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ ہے۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند کے مقصد پوری دنیا میں اسلام کی تشہیر تھا اور باطل کی تذلیل تھا۔ ہاں، اگر تمہیں پتہ نہیں تو جا کر مالٹا جیل کے تنگ و تاریک کوٹلی سے پوچھ لو، اگر تمہیں پتہ نہیں تو جا کر بالا کوٹ کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے پوچھ لو، اگر تمہیں پتہ نہیں تو جا کر میاوالی کی جیل سے پوچھ لو، اگر تمہیں پتہ نہیں تو جا کر کراچی اور اسلام آباد کی خون سے رنگین سڑکوں سے پوچھ لو کہ میرے اکابر نے اس مقصد کی تلخیوں کا کس انداز سے حق ادا کیا۔ ارے ان بریاں نشین علماء کو نہ چھوڑو، ان کو اظہار حق سے نہ روکو۔ ارے یہ اکیلے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق اس سپر پاور کے ساتھ ہے جس کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کا تعلق تھا، جس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا تعلق تھا، جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا تعلق تھا۔ یاد رکھو تم بھی ان سے ٹکراؤ گے تو فرعون کی طرف ذلیل وخوار ہو کر پاش ہو جاؤ گے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔